جی سید نوشید صاحب، حرم شریف میں جو سنی نوجوانوں کو یہ متوا، یہ کمینے پریشان کرتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے سنی نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عقائد اہل سنت پڑھے، عقائد کی کتابیں پڑھے، جیسے جاء الحق ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمہ کی کتابیں ہیں، عقائد کی کتابیں پڑھے اور ساتھ ساتھ ان کے آبجیکشنز کو بھی مد نظر رکھے، ذہن میں رکھے، اور ان آبجیکشنز کے جوابات بھی سیکھے۔ یہ جوابات آپ کو جاء الحق میں مل جائیں گے اور اعلیٰ حضرت کی کتابوں میں مل جائیں گے اور دوسرے سنی علماء کی کتابوں میں مل جائیں گے۔ تو اعتراض کو جان کر ان کے جوابات کو سیکھنا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے، تاکہ یہ غیر مقلدین، یہ نجدی اگر اس طرح کے اعتراض کر کے لوگوں کو بہکانا چاہے تو ہمارا نوجوان اپنے ایمان کو بچا سکے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے پیری مریدی کے تعلق سے، تعویذ کے تعلق سے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے، استمداد میں اولیاء کرام سے استمداد کے تعلق سے قرآن کریم کو مسکوٹ کر کے یہ لوگ ہمارے نوجوانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک آیت یہ کہتے کہ تم غوث اعظم کو بلاتے ہو، اللہ نے فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا، جو آیت کریمہ ہے جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے سوا تم جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں اللہ کے سوا دوسروں کو پوجنے کی بات ہے، یعنی جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ خود سے اپنا کام بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود بھی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جیسے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا رد فرمایا گیا، اس کے تعلق سے بتایا گیا۔ لیکن یہ آیت کریمہ کو پیش کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یا غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو، یعنی غوث اعظم کی پوجا کرتے ہو، غریب نواز کا نعرہ لگاتے ہو، تم بھی مشرک ہو چکے، اس لیے ایسا مت کرو۔ تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ آیتوں کو ذہن میں رکھے اور اس کی تفسیر ان کو دکھائے، اور اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو دیکھے، اس آیت کریمہ کو پورا پڑھنے بولے، پہلی آیت پڑھنے بولے، اس کے بعد والی آیت پڑھنے بولے، تو کلیئرلی پتہ چل جائے گا کہ یہ بتوں کے تعلق سے ہے، کفار مشرکین کے تعلق سے ہے۔ تو ہمارا نوجوان اگر یہ جانے گا تبھی اپنے ایمان کو بچا سکے گا، اور اگر وہ اس کا جواب نہیں دے پائے گا تو وہ خود بھی کنفیوز ہو جائے گا۔ تو ایمان بچانا یہ فرض عین ہے، بہت اہم ضرورت ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح کاروبار کی فکر کرتے ہیں، نوکری کی فکر کرتے ہیں، دوسرے معاملات کی فکر کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کریں۔ اب میں کچھ گفتگو ختم کرنے سے پہلے کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کے لیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت اور نجدی، غیر مقلدین، دیوبندی، ان جیسے غلط عقائد رکھنے والوں سے اپنے کو دور رکھنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ ان وہابیوں سے کہیے، ان غیر مقلدوں سے کہیے، ان دیوبندیوں سے کہیے، ان نجدیوں سے کہیے کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا وسیلہ ان کے وصال کے بعد لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے یا شرک ہے۔ تو بس سیدھی سی بات ہے، ایک آیت کریمہ دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ انبیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے، ایک حدیث پاک دکھا دو جس میں یہ ہو کہ انبیاء اور اولیاء کا وسیلہ لینا حرام ہے۔ ایک دکھا دے، انشاءاللہ ہرگز نہیں دکھا پائیں گے۔ اور آپ ان سے یہ کہ وہ جب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے یا غوث اعظم کہنا شرک ہے، آپ ان سے صرف اتنا ہی سوال کیجئے کہ قرآن کریم سے یا حدیث طیبہ سے ایک ایسی عبارت دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کی طاقت نہیں دی، اور اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی کو اس ارادے سے پکارنا کہ اللہ نے ان کو مدد کرنے کی طاقت دی ہے، اس ارادے سے پکارنا یہ شرک ہے۔ ایک آیت دکھا دے یا ایک حدیث دکھا دے، قیامت آ جائے گی، ہرگز انشاءاللہ یہ نہیں دکھا پائیں گے۔ جتنی بھی آیتیں یہ پیش کریں گے وہ سب مشرکین اور بتوں کے تعلق سے آنے والی آیتوں کو مسکوٹ کر کے یہ ہمارے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو سمپل سا سوال کرنا ہے کہ ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس میں وسیلہ حرام کہا گیا ہو، ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جس میں یہ ہو کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا یہ حرام ہے یا یہ شرک ہے۔ وسیلے کے جواز پر ہم کئی حدیثیں پیش کر سکتے ہیں، استمداد کے جواز پر کئی حدیثیں پیش کر سکتے ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب
الاستمداد اس کو پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو برکات الاستمداد یا برکات الامداد نام کی ایک کتاب ہے جس انگلش میں بیکونس آف ہوپ، آپ گوگل سرچ کیجئے، آپ کو نیٹ میں مل جائے گی، razanw.org میں بھی آپ کو یہ کتاب مل جائے گی۔ اس میں کئی حدیثوں سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے انبیاء اور اولیاء سے مدد طلب کرنا ثابت کیا ہے۔ تو آپ ان سے سیدھا سا سوال کریں کہ ایک آیت دکھا دو جس میں یہ لکھا ہو کہ انبیاء اور اولیاء مدد کر نہیں سکتے اور تم مدد مانگو گے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اسی طرح یہ بھی کہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی عطا سے دافع البلا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ وہ دافع البلا نہیں ہے تو ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو، ہم چھوڑ دیں گے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موت کا مزہ چکھنے کے بعد حیات نہیں ہے، ایک آیت دکھا دو یا ایک حدیث دکھا دو جہاں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو یا اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ میرے نبی وصال کے بعد یہ حیات نہیں، موت کا مزہ چکھنے کے بعد یہ حیات نہیں، یہ مر کر مٹی میں مل گئے، یا یہ لوگ بالکل امپریزنڈ ہو چکے ہیں، قید ہو چکے ہیں، ایک آیت دکھا دے یا ایک حدیث دکھا دے، انشاءاللہ قیامت آ جائے گی، ہرگز نہیں دکھا پائیں گے۔ اسی طرح آپ یہ بھی سوال کریں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے کہ حاضر و ناظر، ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں اور جہاں ان کی مرضی ہو وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو سیدھا سا سوال، تم ہر بات پہ قرآن پیش کرتے ہو، ہر بات پہ حدیث پیش کرتے ہو، چلو ایک حدیث دکھا دو یا ایک آیت دکھا دو جہاں یہ لکھا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم موت کا مزہ چکھنے کے بعد نہ حیات ہے نہ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں۔ آپ اسی طرح ان سے بات کریں، ان کی باتوں پہ آ کے کنفیوز نہ ہو، بلکہ الٹا ان سے سوال کرے کہ تم لوگ کہتے ہو شرک ہے، مثال کے طور پہ تعویذ کی بات آ گئی تو تعویذ وہ تعویذ پہننا شرک ہے جس میں شرکیہ الفاظ ہو، اور وہ تعویذ پہننا جس میں قرآن کی آیتیں لکھی ہو یا حدیث میں مذکور دعائیں لکھی ہو، وہ تعویذ پہننا جائز ہے۔ اب ان سے پوچھے کہ چلو قرآن کی آیت والی حدیث میں، قرآن کی آیت یا حدیث میں جو دعائیں مذکور ہے ان دعا والی تعویذ پہننا حرام ہو تو یہ دکھا دو، ہم چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ حدیث پاک میں کفریہ اور شرکیہ الفاظ والے تعویذ کو پہننے سے منع کیا گیا ہے، وہ کفر اور شرک ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ ویسے بھی شرک ہے تو ان سے کہو کہ قرآن کی آیتیں لکھ کر یا حدیث میں دعائیں جو مذکور ہے اس کو لکھ کر پہننا یہ شرک ہے، یہ دکھا دو حدیث پاک سے، ہم چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح آپ کاؤنٹر کوشچن کرنے کی عادت ڈالیے، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے آ نہیں پائیں گے، جواب نہیں دے پائیں گے، سوائے بات کو ادھر ادھر کرنے کے، اور ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں رہے گا۔ اس طرح انشاءاللہ آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کر سکیں گے اور آپ کے ذریعے انشاءاللہ دوسرے لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند کلمات کو قبول فرمائے، کوئی غلطی ہوئی تو اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آئندہ ملاقات ہونے تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔